اس ملک میں دینی تعلیم کو عام کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ٹوپی پہننی چاہیے۔ اس ملک میں دینی تعلیم کو عام کرنے کے لیے ٹوپی پہنا ہو ہر بچے کو، بغیر ٹوپی کے کوئی مسلمان نہیں رہنا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مولانا سعید احمد پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ ایک عظیم ہندوستانی دیوبندی عالم، ایک بے مثال محدث، فقیہ اور مصنف تھے، جنہوں نے اپنے علم و فضل سے ہزاروں دلوں کو منور کیا۔ ان کی زندگی اسلامی علوم کی تدریس، خدمت دین اور روحانی تربیت کا ایک تابناک نمونہ رہی۔ 19 مئی 2020 کو جب وہ دنیا سے رخصت ہوئے تو صرف ہندوستان نہیں بلکہ عالم اسلام کے گوشے گوشے میں ان کے شاگردوں، محبین اور علمی دنیا کے افراد کے دلوں میں غم کی لہر دوڑ گئی۔ مولانا کی وفات نے امت مسلمہ کو ایک عظیم سرمایہ علم سے محروم کر دیا، مگر ان کی علمی میراث ہمیشہ زندہ رہے گی۔ حضرت مولانا سعید احمد پالنپوری کی پیدائش 1940 میں گجرات کے ضلع بناسکانٹھا کے ضلع کلیڑا میں ہوئی۔ آپ نے ابتدائی تعلیم اپنے گاؤں کے مکتب سے ہی حاصل کی، پھر دارالعلوم چھاپی چلے گئے۔ آپ نے فارسی کی ابتدائی تعلیم اپنے ماموں سے ہی حاصل کی، جس کے بعد مدرسہ اسلامیہ عربیہ پالنپور میں 4 سال گزار کر وہاں کے معروف اساتذہ سے عربی اور دیگر علوم کی تعلیم حاصل کی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے 1961 میں دارالعلوم دیوبند سے حدیث و فقہ کی تعلیم مکمل کی اور جلد ہی تدریسی میدان میں بھی قدم رکھ دیا۔ 1965 میں آپ دارالعلوم اشرفیہ راندیر سورت میں تدریس کے فرائض انجام دینے لگے، جہاں آپ نے قرآن، حدیث اور فقہ کی بڑی کتابیں پڑھائیں۔ 1973 میں آپ دارالعلوم دیوبند کے تدریسی عملے میں شامل ہو گئے اور 2008 میں وہاں کے شیخ الحدیث اور صدر المدرسین کے عہدے پر بھی فائز ہوئے۔ آپ کی تدریسی زندگی تقریباً نصف صدی پر محیط رہی، جس میں آپ نے ہزاروں طلبہ کو علوم اسلامیہ کی تعلیم دی۔ ناظرین، مولانا سعید احمد پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے کئی اہم علمی اور فقہی کتابیں تصنیف کی جو دارالعلوم دیوبند اور دیگر مدارس کے نصاب میں شامل ہیں۔ آپ کی مشہور تصانیف میں تحفۃ القاری شرح صحیح البخاری، تحفۃ العلمائی شرح سنن الترمذی اور رحمۃ اللہ الواسعہ شامل ہیں، جو شاہ ولی اللہ دہلوی کی مشہور کتاب حجت اللہ البالغہ کی شرح ہے۔ مولانا رحمۃ اللہ علیہ کا علمی ورثہ نہ صرف ان کی تصانیف تک محدود ہے، بلکہ آپ نے دارالعلوم دیوبند کے دارالافتاء کی نگرانی بھی کی اور آل انڈیا مجلس تحفظ ختم نبوت کے ناظم اعلیٰ کی حیثیت سے 35 سال تک خدمات انجام دی۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ جس طرح علوم ظاہری میں درک و کمال رکھتے تھے، اسی طرح علوم باطنی سے بھی بہراور تھے۔ آپ طالب علمی کے زمانے سے حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب علیہ الرحمہ سے بیعت تھے اور دیگر بزرگان دین سے بھی فیض یافتہ تھے۔ خاص طور پر حضرت اقدس مولانا عبدالقادر صاحب رائے پوری کی مجالس میں مظاہر العلوم کے طالب علمی کے زمانے سے ہی شرکت کرتے رہے ہیں اور حضرت مولانا مفتی مظفر حسین صاحب مظاہری رحمۃ اللہ علیہ کے مجاز بیعت و ارشاد تھے۔ اسی طرح آپ کو صدر جمہوریہ ہند شریمتی پرتیبھا پاٹل صاحبہ کی طرف سے اعزاز بھی حاصل ہوا۔ راشٹرپتی پرتیبھا پاٹل نے حضرت پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ کو بھارت کے 64ویں یوم آزادی پر عربی زبان میں ان کے علمی شغف اور ان کی قابلیت کے لیے پریزیڈنٹیل سرٹیفکیٹ آف آنر یعنی صدارتی توصیفی سند سے نوازا تھا۔ آخر عمر میں حضرت پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ کو شوگر کا مرض لاحق ہو گیا اور انہیں ممبئی کے ایک ہسپتال میں داخل کرایا گیا، جہاں 19 مئی 2020 یعنی 25 رمضان 1441 ہجری کو انتقال ہو گیا۔ انہیں اوشیوارا ممبئی میں واقع ایک قبرستان میں دفن کیا گیا اور صرف 15 افراد کو ان کی تدفین میں شرکت کی اجازت دی گئی۔ حضرت مولانا سعید احمد پالنپوری کی علمی خدمات ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی اور آپ کی تعلیمات آنے والی نسلوں کے لیے مشعل راہ بنیں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔